الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. ایک کامیاب مؤثر استاذ کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑے معلم انسانیت اور انسانوں کے درمیان میں سب سے اعلیٰ صفات کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم ہی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس کے اندر بھی علم کو حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور گویا کہ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب شروعات بھی ہمارے علم سے ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے ہی قوموں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کی جائے گی۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے عظیم مربی ہیں، اور ان کی نقل کرنے والے ہم لوگ بھی انہی کی صفات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو معلم کی جو صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ معلم اپنے آپ کو معلم سمجھتا ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو معلم سمجھیں، یعنی ہم معلم بائی چوائس ہوں، بائی چانس نہ ہو۔ چلو بھائی کوئی کام نہیں ملا مدرسی کر لیتے ہیں، یہ عام مزاج ہے آج کا کہ کوئی کام نہیں ملا تو مدرسی کر لیتے ہیں، جب کوئی اچھا کام مل جائے گا تو مدرسی چھوڑ کر اس کام کو کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد میں نے مدرسی اختیار کی۔ ایک موقع پر ایک کمپنی والوں نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پر کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں آئیے، زیادہ بہتر کام کریں گے اور زیادہ اچھے پیسے کمائیں گے۔ کئی سال تک کوشش کرتے رہے، بالآخر کچھ حالات اس طرح کے بنے گے، ہم نے مان لی بات، چلے گئے اس کمپنی میں ایز اے ٹرانسلیٹر اور ریسرچ اسپیشلسٹ کے نام سے وہاں پہنچ گئے، کام شروع کر دیا۔ بمشکل 5 ماہ یا 6 ماہ کام کیا تھا، اندازہ ہوا کہ پیسے زیادہ ضرور مل رہے ہیں، لیکن جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ اور جو کام میں سیٹسفیکشن، اطمینان قلبی مدرسے میں اور اسکولوں میں دینی کام کو کر کے حاصل ہو سکتا تھا، یہاں تو اس کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ وہ ماحول، ان لوگوں کے بات کرنے کا انداز، وہ سارا بالکل ایسا تھا کہ بس وہاں سے جی چاہتا کہ ابھی بھاگ جائے، اور 6 ماہ کے اندر اندر وہاں سے بھاگ جائے۔ تو مدرس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ مدرس ہے، اور اگر وہ مدرس بن کر دین کی خدمت کرے گا، دین کی نشر و اشاعت کرے گا، تو اس سے اس کو بھی نفع ہوگا اور اس کے طلباء کو بھی نفع ہوگا۔ اور اگر وہ صرف یہ سوچ کر کے مدرسی کر رہا ہے کہ یہ مجبوری ہے، جب تک مجھے مل جائے گا، دوسرا کام نہیں ملتا تب تک میں کرتا رہوں گا، تو اس سے اس کی ذات کو تو نفع ہونا ہی نہیں ہے، طلباء کو بھی کوئی نفع نہیں ہوگا۔ مدرس کے لیے جو دوسری سب سے اہم صفت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے علم میں کمال۔ جس علم کو وہ دینا چاہتا ہے، جس کتاب کو وہ پڑھانا چاہتا ہے، جس موضوع کو وہ طلباء کے سامنے پڑھا رہا ہے، اس موضوع میں، اس علم میں اس کو کم از کم کمال حاصل ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کمال حاصل نہیں ہے، اس نے مطالعہ نہیں کیا ہے، تو طلباء کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، تشنگی رہ جائے گی، اور طلباء کے دلوں میں جہاں اس کی وقعت اور منزلت میں کمی آئے گی، وہیں طلباء کو نفع بھی نہیں ہوگا۔ پوری بات وہ طلباء کو سمجھا نہیں پائے گا۔ یہاں پر عموماً قرآن پاک سے متعلق افراد موجود ہیں،
नूरानी कायदा कैसे पढ़ाया जाना है अगर किसी को न मालूम हो तो वो नूरानी कायदा कैसे पढ़ा सकता है? वो तलबा का वक्त ही बर्बाद करेगा। नाज़रे कुरान में किन चीजों की रियायत की जानी है और नाज़रे कुरान क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर यही ना मालूम हो तो वो तलबा को क्या पढ़ाएगा? मैं अपने असातिज़ा से बार बार ये सवाल पूछता हूँ और मैं आपसे भी चाहूंगा कि मैं पूछूंगा और आप उसको नोट करके रखिए। जब सवाल जवाब का मरहला आएगा मैं आपसे पूछूंगा फिर से और आप भी मुझसे पूछिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नूरानी कायदे में आखिर वो कौन से 3 काम हैं या 2 काम हैं या 4 काम हैं जो बच्चे को नाज़रे तक पहुंचा देते हैं? या इसको यूं कहें कि हम नूरानी कायदे में क्या काम करते हैं, हम नूरानी कायदा क्यों पढ़ाते हैं? क्या नूरानी कायदा असल है? नूरानी कायदे के बाद दूसरा दर्जा आता है नाज़रे कुरान का। क्या नाज़रे कुरान ही असल है? तो नाज़रे कुरान क्यों पढ़ाते हैं? और नाज़रे कुरान के बाद हिफ्ज़ का मरहला आता है तो नाज़रे कुरान में क्या पढ़ाया जाए ऐसा कि बच्चा हिफ्ज़ के काबिल बने? क्यों पढ़ाते हैं नाज़रे कुरान? ये सवाल ज़हन में रखिएगा। तो मैं अर्ज करना ये है कि इल्म में कमाल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक तलबा मुतमईन नहीं होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि हमने आपको वो बातें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। ना जानने वाली चीजों को जानना इल्म हासिल करना है और उसको पहुंचाना तदरीस है। व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह पर आपका बड़ा फजल था, बड़ा एहसान था, बड़ा करम था। उसके लिए अगर इल्म में कमाल हासिल करना हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए बुनियादी चीज ये है कि हम उस मजमून की बुनियादी किताबें हमेशा अपने मुताले में रखें। जो भी किताब उस मजमून से मुताल्लिक हो सकती है उसको मालूमात करें, मालूमात करके किताब हासिल करें और उसको पढ़ें। और जो किताब पढ़ानी है उसको बार बार मुताला करें। मुताले के दौरान में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुताल्लिका उस मजमून से मुताल्लिक जो असातिज़ा मौजूद हों उनके पास जाएं, उनसे इल्म हासिल करें। हमने तो अपने बड़े बड़े असातिज़ा इकराम को, शयूख को देखा है कि वो किताबें लेकर बगल में दबाए हुए चले जा रहे हैं। हजरत दारुल उलूम के पास पहुंच गए, हजरत इस मसले पर क्या आप फरमाते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। दारुल उलूम देवबंद के बड़े असातिज़ा को हमने देखा है। खुद जामिया अरबिया दौरा के अंदर हमने देखा वालिद मोहतरम के पास बड़े बड़े असातिज़ा इकराम चले आ रहे हैं किताबें लेकर के, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ और इस तरह की हदीस की किताबें लेकर के आते और उनके सामने बैठते और पूछते कि हजरत की बात समझ नहीं आ रही। तो इल्म को हासिल करने के लिए किसी किस्म के शर्म हया की जरूरत नहीं। हमारा इल्म कामिल और अकमल कैसे हो सकता है जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया इल्म का हुसूल जो है वो तो बच्चे माँ की गोद से लेकर के कब्र की लहर तक है। तो मरते दम तक तो इल्म हासिल करना ही है। इसलिए अगर उस्ताद वहां पर अपना उस्ताद मौजूद ना हो तो दूसरा कोई भी उस्ताद उस इल्म से मुताल्लिक जानने वाला मौजूद हो, उसके पास पहुंच करके हम रुजू करें। नंबर 3, उस्ताद के अंदर जो सिफत सबसे अहमियत की हामिल है तीसरे नंबर पर, वो है उसका फसाहत व बलागत। फसाहत व बलागत का मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे जुमले बोलना नहीं। फसाहत व बलागत का मतलब है बच्चों या तालिब इल्म की ज़हनी सतह के मुताबिक उससे बात करना। ये है फसाहत व बलागत। बाज़ लोग समझते हैं फसाहत का मतलब ये होता है कि खूब मोटे मोटे गुंजलक और खूब भारी 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 भरकम अल्फाज बोले जाए ताकि सुनने वाला समझे कि भाई बड़ा जबरदस्त मुकर्रिर है। जो एक शायर ने कहा समझ में खूब आ जाए फसाहत इसको कहते हैं। खूब अच्छी तरह बात समझ में आ गई, इसको फसाहत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यसरुदुल कलाम कसरदिकुम, तुम्हारी तरह तेज तेज बात नहीं किया करते थे, बस चले जा रहे हैं, बातचीत किए जा रहे हैं, बल्कि लाकिन इदा तकल्लम बिकलामिन फस्लिन, जब बात करते तो रुक रुक कर जुमलों को तोड़ तोड़ कर बात करते, छोटे छोटे जुमलों में बात करते। यहफज़ुहु मन समिअहु, जो उसको सुनता उसको याद कर लेता। इस तरह बात फरमाते थे आप।
ایک جگہ اور ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لا احصاہ. آپ اس طرح بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے جملے گننا چاہتا تو جملے گن لیتا، آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو الفاظ گن لیتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انه كان اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثا. آپ جب کوئی بات فرماتے، کوئی نئی بات ارشاد فرماتے، کوئی نیا مضمون ارشاد فرماتے تو آپ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ تک اس کو ارشاد فرماتے تاکہ سننے والوں کو الفاظ تک ذہن نشین ہو جائے. طلباء کے سامنے جب ہم بات کریں گے تو فصاحت و بلاغت کا خیال رکھنا ہے. ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کو طلباء سمجھے بھی اور یاد بھی کریں. یہ بہت اہم بات ہے. ایک کامیاب استاذ کے لیے فصیح اور بلیغ ہونا بہت ضروری ہے، اور جس زبان میں وہ طلباء کو پڑھا رہا ہے اس زبان پر اس کو دسترس بھی حاصل ہونا چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچارے باہر کے اساتذہ ہوتے ہیں کسی دوسرے اسٹیٹ کے جو اردو نہیں بول پاتے، اب وہ یہاں آ کر کے اردو زبان میں ان کو پڑھانا پڑتا ہے تو وہ بیچارے اپنی مادری زبان کو اردو زبان میں جو ہے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ چوچو کا مربع بنتا ہے، پھر وہ کچھ پڑھا نہیں پاتے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے آپ جس زبان میں تعلیم دینے جا رہے ہیں اس زبان کو کم از کم اتنی دسترس اس میں حاصل کر لیں کہ آپ اپنا معافی ضمیر ادا کر سکیں. اور دوران تدریس وہ زبان اور وہ لہجہ استعمال کرنا چاہیے جس لہجے میں سامنے والا بات کو نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ اس لہجے سے متعارف بھی ہو. اس میں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض علاقوں میں بعض جملے وہ ہیں جو ان کے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، برا نہیں مانا جاتا، لیکن دوسرے علاقوں میں انہی جملوں سے لوگ بد تہذیبی مراد لیتے ہیں. جیسے یہ بستی کے علاقے میں اگر کوئی تو تڑاک سے بات کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو کہاں جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، ابے تبے سے لوگ بات کرتے ہیں، ابے تو کہاں جا رہا ہے. اس قسم کی بات جیسے آپ سہارنپور کی طرف چلے جائیں وہاں با کا استعمال کرتے ہیں، بکا جا رہا. اب یہ جو لہجے ہیں جب ہماری طرف کا لکھنوی اور اودھی لہجے والا وہاں پہنچتا ہے تو پہلی مرتبہ سنتے ہی دماغ پر ہتھوڑا چلتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے بمولوی ہٹ جا. وہ سائیکل والا رکشے والا بڑے محبت اور پیار سے وہ کہتا ہے بمولوی ہٹ جا، ارے مولوی ہٹ لے. ہم سمجھتے ہیں اس نے وہ تہذیب کر دی، حالانکہ وہ اپنے علاقے میں ایک محبت بھرا جملہ کہہ رہا ہے. تو اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. چھوٹے بچے ان لہجوں کے عادی نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ اس میں تمیز نہیں پیدا کر سکتے. اس لیے جس علاقے میں ہم زبان کو استعمال کر رہے ہیں اس علاقے کے لہجے اور زبان کی جو چاشنی ہے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ طلباء متنفر ہوں گے. طلباء ایسے استاد سے دور بھاگتے کہتے ہیں بہت بدتمیز آدمی ہے، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ استاد اچھے نہیں. کل میں تیاری کر رہا تھا آج کے سیشن کی، تو دو طلباء بہت چھوٹے چھوٹے بمشکل 8 سال کے 7 سال کے طلباء تھے. وہ گزر رہے تھے، میں نے ان کو بلا لیا ادھر آؤ، اور میں نے سامنے بٹھایا. میں نے ایک سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کو پورے مدرسے میں سب سے زیادہ اچھا استاذ کون سا لگتا ہے؟ اب وہ خاموش بیٹھا رہا بہت دیر تک. دوسرا آیا بہت تیز ترار تھا، وہ اس کو پکڑا میں نے کہا تم بتاؤ تم کو مدرسے میں سب سے زیادہ اچھا استاذ کون سا لگتا ہے؟ اس نے فوراً نام بتایا فلاں استاذ. حالانکہ اس سے اچھے استاذ بھی علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے موجود ہیں، لیکن اس شاگرد نے اس بچے نے اس استاذ کا نام لیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس استاذ میں کیا خاص بات ہے کہ تم کو وہ اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کیا کہا، وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، وہ بہت نرم گفتگو کرتے ہیں اس لیے وہ استاد اچھے ہیں. پھر دوسرا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں نے پوچھا اب تم بتاؤ، تو اس نے بھی یہی بات کہی. میں نے کہا نہ یہ نہیں چلے گا، یہ بات کاپی ہو گئی، اب نقل نہیں کرنا، اپنی بات کرو. تو اس نے کہا کہ مجھے ان سے ڈر بہت لگتا ہے. میں نے کہا تم کو استاد اس لیے پسند ہے کیونکہ تم کو ان سے ڈر لگتا ہے؟ کہ ڈرنے کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ ان استاد جو ہیں وہ بہت شفقت اور محبت سے پڑھاتے ہیں، اس لیے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ وہی ناراض نہ ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں 7 سال کا 8 سال کا بچہ بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میرے استاد میں کیا خاص باتیں، کیا کمال ہے. اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ استاد اپنے بچوں کے ساتھ میں اگر بری زبان کا عادی ہو تو استاد کا بچہ ادب نہیں کرتا، دل میں محبت نہیں ہوتی.
اور یہاں بچے کو اس بات کا احساس ہے کہ استاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں ان سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں۔ تو استاد کو بہت فصیح و بلیغ زبان استعمال کرنی چاہیے، گفتگو میں ربط اور ترتیب رکھنا چاہیے، گفتگو بے ربط اور بے ترتیب اور بے محاذ نہیں ہونی چاہیے، مضمون ایسا ہو جس میں جملوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو انہیں بار بار دہرانا بھی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر بات سامنے ہے۔ نمبر 4، میں تھوڑا سا جلدی چلوں گا اس لیے کہ اس موقع کا جو سیشن ہے وہ تھوڑا لمبا بھی ہے اور بہت تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، موٹی موٹی باتیں آپ سے کرنی ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ یہ سارے مضامین آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، میں صرف اس کو آپ کے سامنے اپنی یادداشت کے لیے بیان کر رہا ہوں بس، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کو ماشاءاللہ اس سے خوب بہتر معلوم ہے کہ کامیاب اساتذہ کی کیا صفات ہے۔ چوتھی جو صفت ہے، جو بہت اہم ترین صفت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں اس کو بار بار دیکھنے اور برتنے کا ہم سب کو موقع ملا ہے، سننے کا موقع ملا ہے، وہ ہے اسلوب اور انداز تعلیم۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، اہم ترین تو سبھی ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے، مختلف اسلوب اور انداز تربیت اختیار فرماتے تھے۔ جب جیسا موقع ہوگا انداز تربیت کے ذیل میں آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جو ہے وہ نصوص اور عبارات کو یاد بھی کراتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین قرآن پاک لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور آپ خود اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی محبت سے آپ کو اس سے منع فرمایا کہ آپ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا، آپ جلدی جلدی قرآن پاک کے الفاظ کو دہرا کر یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کیجیے، اس کی فکر نہ فرمائیں آپ، یہ کام تو ہمارا ہے، ہم آپ کے سینے میں اور آپ کے بعد بھی اس کلام کو محفوظ رکھیں گے، یہ ہمارا کام ہے، آپ سن لیں غور سے بس۔ لیکن یہ تو اعجاز اللہ کے نبی کا تھا، صحابہ کا تو نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پاک کی ان آیات کو صحابہ اکرام کو باضابطہ یاد کرواتے، لکھواتے بھی تھے اور یاد کرواتے بھی تھے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض عبارات اور نصوص کا یاد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اگر اس کو ہم یاد نہ کریں تو پھر زندگی بھر خام رہتے ہیں، کچے رہتے ہیں۔ جو لوگ نورانی قاعدہ یاد کراتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بچوں کو قاعدے یاد کرائے بغیر اجرا کرانا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچے کو قاعدہ یاد نہیں کرایا، پہلی تختی کیا ہے؟ پہلی تختی مفردات کی ہے، اب آپ نے ان کو مفردات نہیں بتائے اور اس کا قاعدہ یاد نہیں کرایا تو بچے کو معلوم ہی نہیں ہوگا مفردات ہوتے کیا ہیں، مرکبات کیسے ہوتے ہیں، ہجے کیسے کی جاتی ہے، زا کے اوپر زبر جو آ رہا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یہ جو آپ اجرا کرواتے ہیں یہ کب کروائیں گے؟ جب حرکات آپ نے پڑھائی ہوگی، یاد کرایا ہوگا۔ تو قرآن پاک کو اور قرآن کے متعلقات کو بعض مرتبہ یاد کرانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جیسے جو لوگ ریاضی پڑھاتے ہیں اگر وہ ریاضی کے پہاڑے یاد نہ کرائیں تو بچوں کو تقسیم، حساب، ضرب میں بڑی مشکل اور پریشانی پیش آتی ہے، یاد کرانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الناس التشہد علی المنبر كما يعلم المکتب الصبیان، مکتب کے بچوں کو جس طرح مدرس یاد کرواتا ہے، رٹواتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشہد کو لوگوں کو ایسے ہی یاد کروایا کرتے تھے۔ آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہتے میں تشہد پڑھ رہا ہوں، اس کو دہراؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامر كما كان يعلمنا السورة من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں ہم کو یاد کراتے تھے اللہ کے نبی، ایسے ہی ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا یاد کراتے تھے۔
تو یاد کرانا یہ بھی ایک مستقل کام ہے، طلبا کو یاد کرانا پڑتا ہے. دیکھیں بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نگرانی کافی ہے طلبا کو یاد کرانے کی، حفظ کے ہو طلبا ہوں، ناظرے کے ہوں یا نورانی قاعدے کے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے طلبا کو کام دے دیا، یہ ایک نورانی قاعدہ کی تختی آپ کو یاد کرنی، جائیے یاد کر کے آ جائیے گا. اب طالب علم کو خالی یاد کرنے کے لیے دے دینے سے یاد نہیں ہوتا ہے، اس کو بتلانا پڑتا ہے کیسے پڑھنا ہے. بلکہ قرآن پاک کے اندر جو اسباق طلبا کو استاذ پڑھا کر بھیجتے ہیں وہ سبق جلدی یاد ہوتا ہے، اور اس سبق میں غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور اس سبق میں لہجہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جن اسباق کو طلبا کو استاذ پڑھا کر نہیں بھیجتے ہیں، خود سے پڑھ کر نہیں سناتے ہیں، وہ ان کو دیر میں بھی یاد ہوتا ہے، لہجہ بھی خراب ہوتا ہے، اور وہ سبق بھی کچا ہوتا ہے. اس لیے یاد کرانے کی جو محنت ہے وہ ضروری ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن یقول، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہم کو دعا، لوگوں کو دعا حضور پاک اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے. طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فرما رہے ہیں یقول قولوا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حضور فرماتے یوں کہو، صحابہ اکرام سے حضور فرماتے یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائیے. پوری دعا اس طرح آپ ایک ایک جملہ بول کر ان سے دہرواتے، اور دہروانے کے بعد جب ان کو محسوس ہوتا کہ یاد ہو گیا ہے تب آگے بڑھتے. بعض بچوں کو قرآن پاک بالکل اسی طرح یاد کرانا پڑتا ہے، نورانی قاعدہ ایسے ہی یاد کرانا پڑتا ہے کہ استاد ایک ایک جملہ بولتا ہے، بچہ اس کو یاد کرتا ہے. لیکن صرف یہی طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے طلبا کے اندر خود پڑھنے کی جستجو نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آئندہ خود پڑھ بھی نہیں پائے، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ہمارا کام ہے نورانی قاعدے کے اندر طلبا میں صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ ناظر قرآن پڑھنے لگے، پھر ناظر قرآن کے اندر صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ حفظ کے قابل بن جائیں. یہ ہمارا کام، باقی کام طلبا کا. میں حیدرآباد میں تھا، ہمارے ہی رشتہ داروں میں ایک بچہ 12-13 سال کا تھا، اس کو ایک صاحب تقریباً 7 سالوں سے قرآن پاک پڑھا رہے تھے. 7 سالوں سے ایک حافظ صاحب گھر میں آ کر پڑھاتے تھے. میں نے جا کر پوچھا ان سے کہ بھائی کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتا ہوں. اچھا کتنا ہو گیا؟ 8 دور ہو گئے قرآن پاک کے. اچھا نورانی قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ لیا، اب ناظرہ کے 8 دور کر چکے ہیں. میں تو بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ 8 دور ہو گئے بچے کے. تو میں نے اس سے کہا کہ ذرا فلاں کوئی صورت، میں نے اس پہ انگلی رکھی اور اس سے کہا بیٹا اس کو پڑھو، تو وہ اس کو دیکھ کر پڑھنے کے قابل نہیں. میں نے پوچھا بھائی آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ کہا نہیں استاد جی پڑھتے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں. اس طرح میرے 8 دور مکمل ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک کو خالی استاد پڑھائے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ بچہ زندگی بھر قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. بہرکیف بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض چیزوں کو یاد کرانا ہے تو یاد کرانے کے لیے استاد پڑھ کر سنائے گا اور طلبا اس کو یاد کریں گے. دوسرا، تعلیم بذریعہ سوال و جواب. انداز تعلیم اور اسلوب میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہماری تعلیم کا انداز بسا اوقات سوال و جواب کا ہوتا ہے. کبھی یہ سوال استاد طالب علم سے کرتا ہے، کبھی طالب علم استاد سے سوال کرتا ہے، کبھی 2 طلبا کو استاد آمنے سامنے کھڑا کر کے ان سے کہتے ہیں تم ان سے سوال کرو کہ تم کو جواب دیں گے. مختلف انداز. اس موقع پر وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، حدیث قدسی ہے، وہ یاد آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین ایک شاگرد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں. صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی باہر سے آیا ہے علم دین سیکھنے کے لیے. پوچھتے ہیں بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد، یہ 5 فلاں فلاں فلاں. اچھا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. وہ 7 چیزوں پر جو ایمان ہے وہ ایمان کی تفصیل بتائی گئی.
اچھا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تو پہلا درجہ ہے، اگر ایسا نہ کر سکو تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اچھا قیامت کے بارے میں بتائیے، من الساعہ، فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا جو ہے وہ سائل سے زیادہ، جس سے پوچھا گیا ہے قیامت کے بارے میں، وہ پوچھنے والے سے زیادہ تو نہیں جانتا، جتنا تم کو معلوم ہو اتنا مجھ کو معلوم ہے۔ اچھا قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو پھر قیامت کی نشانیاں بتائیے، وہ ہے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جنے گی، اپنے باپ کو جنے گی، انتر الحفاظ العراۃ العالۃ الضالۃ یتوال وہ الفاظ بدل رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ برابری کرنے اور بڑھ جانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ سوال جواب کا جو ہے وہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی سے صحابہ اکرام کو بتایا۔ جب وہ طالب علم کی شکل میں جبرائیل امین اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو کون تھے؟ اتاہ جبرائیل لیعلمکم دینکم، جبرائیل تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو سوال اور جواب کے طور پر دین سکھانے کی کوشش کریں، اور پھر وہ سوال اور جواب ہم لوگ اسٹیج پر بھی کروا دیتے ہیں کبھی کبھار، تاکہ لوگ بھی سیکھیں اس کو، نہ صرف یہ کہ بچوں نے سیکھا بلکہ سننے والے بھی اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سوال اور جواب کی کیفیت ہے یہ بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے تجربات ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام کو اس طرح سے حضور نے بلا کر پوچھا ہے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سردی کے موسم میں پتجھڑ کا موسم تھا، اور بیری کے پتے، غالباً بیری کا پیڑ تھا یا کسی اور پیڑ پہ آپ کھڑے ہوئے، اس کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے اس کی شاخ پکڑ کر ہلایا کس کے، تو جو پتے جھڑنے والے تھے وہ سارے جھڑ گئے۔ پھر پوچھا کہ دیکھ رہے ہو یہ پتے جو جھڑ رہے ہیں، یہ پتے جس طرح جھڑ رہے ہیں اس طرح سے تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اعمال، نیک اعمال کرنے سے۔ آپ نے سوال جواب کرنے کے انداز میں اس کو سکھانے کی کوشش کی۔ کبھی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو فلاں چیز کے بارے میں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب دیتے۔ تو سوال جواب کے طریقے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بات کو اس لیے ارشاد فرماتے تھے تاکہ صحابہ اکرام ہماتن گوش ہو جائیں۔ اگر کسی بات کو یوں ہی لوگوں میں بیان کر دیا جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اگر اس کو سوال کر کے پوچھا جائے، جواب دیا جائے تو بہت ذہن میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا طلحہ صاحب مدد اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ دیکھیں ذرا، معلوم تو پڑے تم گھاس واس تو نہیں چھین رہے ہو، آؤ ادھر آؤ۔ تو ایک عبارت تھی، وہ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے بارے میں کوئی عبارت تھی، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ عبارت ہے، دو لائن کی ہے، اس کو ذرا سے پڑھ لو، عربی میں تھی، اور پڑھ کر کے مجھے سناؤ تاکہ معلوم ہو کہ تمہاری عربی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو میں نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا، میں نے کہا کہ سن لیجیے، آسان تو ہے، کہا نہیں 2 منٹ کا موقع ہے، غور سے پڑھو۔ اب میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑے عربی کے ادیب ہیں، اور یہ کہیں میں گڑبڑی کر جاؤں گا اگر تو یہ بہت ڈانٹیں گے، اچھا دیوبند جا کے جو ہے ایسی کام چل رہا ہے۔ خوب غور سے اس کو پڑھا، لیکن اتنا کہا کہ جو میں نے پہلی بار پڑھا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اچھا آپ سناؤ؟ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ یہ 1998 کی بات ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی وہ عبارت نہیں دیکھی تھی، اس کے بعد آج تک وہ دوبارہ عبارت دیکھ کر پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب بھائی نے اتنی اہمیت کے ساتھ نے پوچھا تو وہ عبارت دماغ میں اس طرح بیٹھی کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس پہ لکھا تھا رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، فرماتے میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ اس کے سامنے علوم سب بستہ کھڑے رہتے تھے، وہ جس کو چاہتا لے لیتا اور جس کو چاہتا چھوڑ دیتا۔ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ بات کسی نے ارشاد فرمائی تھی، آپ اندازہ لگائیے میں بہت اچھے ذہن کا آدمی نہیں ہوں پہلے سے، لیکن یہ بات جو سوال کی اور اہمیت کے ساتھ میں پوچھی گئی تھی وہ آج تک دماغ میں اس طرح بیٹھی ہوئی۔ تو اگر کسی چیز کو اہمیت کے ساتھ میں پیش کیا جائے تو سوال جواب کے طرز پر پیش کیا جائے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اندر وہ اسلوب ہونا چاہیے وہ ہے قولی اور عملی طریقہ. ہم کوئی بات جب کہتے ہیں طلبہ سے تو طلبہ ہمارے اندر ہمارے عمل میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایسا کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کو فجر میں جلدی اٹھانے کی تلقین کرتا ہے تو طلبہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فجر میں کب اٹھتے ہیں. اگر عصر کی سنت کی ترغیب دے رہے ہیں تو طلبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کتنا عصر کی نماز کی اور سنتوں کی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں وہ ہم اس کو انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں walk the talk. جو کہو اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. آپ تو نمونہ پیش کرتے تھے. آپ تو مستقل اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. ایک موقع پر آپ جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی نماز تم پر فرض ہے. صحابہ کرام پریشان نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا آؤ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، جیسے میں پڑھوں ویسے ہی تم نماز پڑھنا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور نماز کا فلاں نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ آپ نے خالی زبانی نہیں بتایا، آپ نے پہلے اس کو بلا کر کہا ادھر آؤ. ایک وقت نے بلایا، اول وقت میں نماز پڑھی. اس کے بعد پھر اس کے آخر وقت میں اسی وقت کے ختم ہونے کے وقت میں بلایا، پھر نماز پڑھی اور پھر فرمایا وہ کون صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا ان کو بلائیے. وہ آئے، کہا دیکھو اس نماز کا وقت اس نماز سے اس نماز کے بیچ کا ہے. اس درمیان میں تم نماز پڑھ لو گے تو تمہاری نماز کے وقت میں نماز ادا ہو جائے گی. یہ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. جب حج کا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نازل ہوئی آیت اور حج کا حکم لوگوں پر آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے مناسک حج کر کے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے وہ کر کے دکھایا اور اس کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اپنے اعمال جو تم کو کرنے ہیں وہ مجھ سے اس طرح لے لو، وہ سیکھ لو مجھ سے. تو جو ہم کرتے ہیں اس کو، جو ہم کہتے ہیں اس کو کرنے کا بھی ہمارے اندر جگر ہونا چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہم کو ہماری بات سن کر خالی مانیں گے نہیں. ہو سکتا ہے ڈر میں اور خوف میں ہمارے ڈنڈے سے اور سوٹے سے وہ ڈر جائیں اور اس کے بعد وہ کر لیں، لیکن پیٹھ پیچھے کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے. گھر والوں کو عموماً یہ شکایت ہوتی ہے مدرسے سے بچہ آتا ہے تو نہ فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، نہ ظہر میں جاتا ہے، نہ عصر میں جاتا ہے، کچھ پڑھتا بھی نہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ مدرسے سے آنے والا پورے سال اس مدرسے کے ماحول میں رہنے والا بچہ جب گھر پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بس وہ آزاد ہو گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب ہم کو موقع ملتا ہے، ہمارے اساتذہ کو موقع ملتا ہے، وہ بڑے لاکھ لگا کے سوتے رہتے تو ہم بھی سوئیں گے. وہ نمازوں میں دیر کرتے تو ہم بھی کر لیں گے. وہ وقت پر نہیں پہنچتے درسگاہوں میں تو ہم بھی کسی بھی کام میں وقت پر نہ پہنچے کوئی فرق کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ہماری کمی ہے. اچھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی کو اگر کوئی چیز سکھاتے پہلے تو پہلے اس کو 10 آیتیں دے کر کے سکھا کر کے سن لیتے تھے اور اس کے بعد پھر مزید آیتیں دیا کرتے. تو پہلے ہم کچھ چیزیں دے کر کے طلبہ سے کروا لیں، ان سے پریکٹیکل کروا لیں اور اس کے بعد پھر ان کو مزید کام دیں. ایک ساتھ کام کا بوجھ نہ دیں. ہم بھی جو ہے بسا اوقات بچوں کو بہت سارا کام ایک ساتھ دیتے ہیں. اب جیسے آپ ہی ہیں صبح سے بیٹھے ہوئے، بہت سارا بوجھ آپ کو دیا گیا ہے، بوریت محسوس کر رہے ہیں. کتنی بھی اچھی بات ہو جائے لیکن آپ بوریت محسوس کریں گے کیونکہ انسانی مزاج، ابھی جو بچوں کی نفسیات پر بات ہوئی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس پر ضرور بات ہوئی ہوگی کہ بچوں کی نفسیات یہ ہے کہ ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے اٹینشن کا 10 منٹ 12 منٹ ہوتا ہے. چھوٹے بچے ہیں 6 منٹ، بڑے بچے ہیں 10 منٹ 12 منٹ. تو ہر 10 منٹ کے بعد انسانی مزاج یہ ہے کہ اس کو کچھ نیا چاہیے. تب یہاں 3-4 گھنٹے سے مستقل بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں اپنی بات کو جلدی مکمل کر رہا ہوں. 5 منٹ کے اندر 12:30 تک کا وقت دیا گیا ہے. 12:35 ہو جائے تو ہو جائے. تعلیم کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کو بذریعہ اقرار و ارشاد انجام دیں. اقرار و ارشاد کیا ہے؟ حدیث پاک
کی تعریف کے زمرے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی. حدیث کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور تقریر کو. کیا ہے تقریر؟ تقریر کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اگر وہ اچھا ہے تو خاموش رہ کر کے ثواب اپنی دے دینا، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے، غلط ہے تو ٹوک دینا. تو بسا اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام پر ٹوکتے بھی تھے، نہیں یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرو. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تو خاموشی اختیار کرتے اور اس کو پسندیدگی کا اظہار کرتے. صحابہ کرام سمجھتے کہ ہاں یہ کام اچھا ہوا ہے. بہت سارے واقعات ہیں اس کے، جیسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک موقع پر شدید سردی کے موقع پر سفر کر رہے تھے. سفر کے درمیان میں آپ کو حاجت ہو گئی نہانے کی. اب تیز سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کہیں نہیں مل سکتا، تو آپ نے اپنی سمجھ سے تیمم فرما دیا، اور تیمم فرما کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بتلا دیا کہ اس طرح کے حالات میں نے تیمم کیا تھا، میں نے غسل نہیں کیا. تو حضور نے ان کی بات کو درست قرار دیا، تم نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے. اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر اس طرح کے حالات ہو، مجبوری ہو، تو تم کو نہانے کی ضرورت نہیں، تیمم کر لیا کرو. لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے، تو ہر جگہ گرم پانی موجود ہے. آپ سوچیں کہ گرم پانی کے بعد بھی ہم جو ہے تیمم سے کام چلا لیں، کام ہو نہیں پائے گا. تو یہ تقریر اور بذریعہ ارشاد آپ نے بعض موقعوں پر روک بھی دیا، ایسا نہیں ایسا کر لو، یوں نہیں ایسا کر لو. تو استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں اچھی چیزوں کو دیکھ کر ان کو پسند کرے اور بچوں کو اس پر ابھارے اور بری چیز کو روک دے. تعلیم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم مشورہ اور مناقشہ علمی بھی کرتے تھے بچوں کو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بسا اوقات استاد خالی یہ سمجھتا ہے کہ بس جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں، جہاں تک سمجھ رہا ہوں وہ اتنا ہی ہے، لیکن جب وہ طلبہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کی طلبہ کی ذہنی وسعتوں کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. یعنی انہوں نے بڑا اچھا کام کر دیا، میں تو یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا، ایک نئی جہت وہاں کر دی انہوں نے. صحابہ کرام میں ایک موقع پر جب یہ پریشانی ہوئی کہ بھائی مکے سے مدینہ جانے کے بعد کہ اب لوگ بڑھ گئے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیا کریں، تو مشورہ ہوا. کسی نے کچھ مشورہ دیا، آگ جلا لو، ناقوس بجا لو، یا کچھ اور طریقے اختیار کر لو، ڈرم بجا لو. سب نے اپنی اپنی رائے دی. حضور نے کسی کی رائے کو معتبر قرار نہیں دیا، نہیں بھائی یہ مناسب باتیں نہیں، جاؤ اور غور کرو. ابھی اب دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے بعد وہ خواب، اور خواب کے ذریعے سے وہ تعلیم جو سامنے آئی اس کو سنایا گیا، پھر آپ نے اس کو پسند فرمایا. تو آپ دیکھیں حضور کو مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، وشاورہم فی الامر کہہ کر کے. اور صحابہ اکرام کے مشورہ کرنے کو ایک اچھی صفت قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے حل کرتے ہیں. تو مشورہ کرنا چاہیے طلبہ سے. اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں طلبہ کا مشورہ کام آ سکتا ہے تو ہم ان سے کریں. کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی تعلیم و تعلم کے حوالے سے ایسی بات ہے، مشورہ کرنے کا خالی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے اس لیے مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طلبہ کے اندر بھی جستجو پیدا ہو اور ان کی رائے بھی سامنے آئے اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے، غور و فکر کا موقع ملے. قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی سرزمین پر نکلو اور نکل کر غور و فکر کرو. تو یہ غور و فکر کی دعوت یہ خالی بڑے ہونے کی بات نہیں ہے، بچپن سے ہونا چاہیے. تو بذریعہ مشورہ اور مناقشہ علمی یہ بھی ایک اہم ہے. تعلیم میں نقشہ اور تختہ سیاہ کا استعمال جو ہم کرتے ہیں یہ بھی بہت مفید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض موقع پر اس کا استعمال فرمایا ہے. ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کے اپنی عصا سے کسی زمین میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ نے چوکور پہلے ایک خانہ بنایا، اس کے اندر ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے بغل میں ادھر کھینچی، پھر ادھر کھینچی اور ایک باہر کھینچی، اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ اب صحابہ اکرام تو پریشان نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے حضرت، ہم نہیں جانتے آپ بتائیے. فرمایا دیکھو یہ بیچ میں جو ہے نا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ انسان ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے لیکن وہ راستے پر رہتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، خواہشات ہیں. اور یہ باہر کا راستہ جو باہر میں نے لکیر کھینچی ہے یہ کیا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ
باہر کی زندگی ہے جو اس کو اپنے مقصد حقیقی سے ہٹا کر کے اس کو اس طرف متوجہ کر دیتی ہے، انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو بچوں کو بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر آپ ان کو کچھ لکیریں بنا کر کے، نقشے بنا کر کے سکھائیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اجتماعی تعلیم جو ہوتی ہے بچوں کی وہ ایسے ہی ہوتی ہے، بورڈ پر کھڑا کر کے آپ سمجھاتے ہیں بچوں کو۔ تو اگر اجتماعی تعلیم اور انفرادی تعلیم کی پوری اہمیت اور طریقہ کار ہم کو معلوم ہو جائے تو ہر مکتب اور ہر مدرسے کے اندر اجتماعی تعلیم لازم تو بھی چاہیے۔ ابھی تو ہم اجتماعی تعلیم نہیں کرتے، انفرادی تعلیم کرتے ہیں، لیکن اجتماعی تعلیم سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، خالی اجتماعی تعلیم بھی پوری طرح سے مؤثر و مفید نہیں ہے، اور خالی انفرادی تعلیم بھی مؤثر و مفید نہیں ہے، دونوں کرنا پڑے گا۔ تعلیم بذریعہ ضرب الامثال، کبھی کبھار ہم کو بچوں کو کچھ محاورے، کچھ ضرب الامثال، جو ہے مثل دے کر کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کون ہیں؟ اچھی صحبت والے اور بری صحبت والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا آپ بتائیے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ تو آپ نے مثال دی کہ دیکھو اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور بھٹیارا۔ مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ، نہ بھی خریدو نہ بھی لگاؤ تو خوشبو آئے گی، اور بھٹیارے کے پاس اگر تم بیٹھ جاؤ گے تو نہ بھی کچھ کرو تو کم سے کم تمہارے کپڑے جل جائیں گے، کپڑے نہ جلے تو اس کا دھواں لگے گا اور کالے ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے بچوں کو مثال دے کر کے، ایسے ہی سوال کے ذریعے سے بھی اذہان کو مشغول کرنا، سوالات کرنا بچوں سے، اس کی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ مختلف طریقے تعلیم اور تدریس تھے۔ اب آتے ہیں ہم استاذ کے اندر جو صفت ہونی چاہیے اس کو اچھا استاذ بنانے کے لیے ہم نے 7 صفات پر بات کر لی ہے، 8ویں صفت پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ صفت ایسی ہے جو درس و تدریس کی تیاری سے متعلق ہے۔ استاذ جس درس کو دینے جا رہا ہے اس درس کی پہلے سے تیاری کر کے جائے، اگر اس کی تیاری کر کے نہیں جائے گا تو وہ استاد اپنے درس کو اچھے سے نہیں پڑھا سکتا ہے۔ طلباء کے ذہنوں میں جو انتشار ہوتا ہے، جو سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات کے جوابات بھی استاد نہیں دے سکتا ہے، اور کما حقہ جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی تیاری ضروری ہے۔ طلباء کو کبھی کبھار تنبیہ کرنا پڑتا ہے، تنبیہ کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں افسوس کی بات یہ ہے کہ تنبیہ کا ایک ہی معیار ہے، ڈنڈا ڈنڈا اور ڈنڈا۔ کوئی بات ہو گئی ڈنڈا پڑتا استاد کا، سمجھانا بھی وہ زبان ہلانے کی ضرورت نہیں کرتے، زبان مت ہلاؤ، بہت مشکل کام ہے زبان ہلانا، ہاتھ ہل جائے بڑا آسان ہے۔ انہوں نے اس بچے نے کوئی غلطی کی، ادھر جو ڈنڈا تیار ہے اور اس کی نگاہ بھی لگی رہتی ڈنڈے پر، ادھر ہاتھ ہلا وہ اچھل کے بھاگتا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ ہمارے استاد کو بڑی پٹائی خود دھویا اور ہمیں دھو کر کے اس کے بعد پھر وہ دھونا بھول گئے، اب کسی کو نہیں مارتے ہو، سب جتنا مارتا تھا مار لیا۔ لیکن جس چیز کو ہم نے برتا ہے اس کو ہم نے کبھی اچھا نہیں سمجھا۔ یہ مار اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مار کا درجہ 7واں درجہ ہے، یہ تفصیل نہیں بیان کرنے کا کہ وہ 7واں درجہ اس سے پہلے کون کون سے ہیں، لیکن مار کا درجہ سب سے آخری اور 7واں درجہ ہے، اس سے پہلے کے درجات بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کو نماز کی ترغیب دو، اس کو سمجھاؤ، اس کو ڈانٹو، نہ مانے تو مارو۔ یہ شروع میں نہیں فرمایا نماز کی ترغیب دو اور اگر نماز نہ پڑھے تو پٹائی شروع کر دو پہلے سے، ایسا نہیں کہا۔ تو سمجھانا، بجھانا، تنبیہ کرنا، تو تنبیہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کو محبت سے، پیار سے بار بار سمجھایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کو جو ہے وہ اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے والدین تک بات پہنچائی جائے، اساتذہ اور ذمہ داران تک بات پہنچائی جائے، اس کے بعد پھر کاؤنسلنگ کی جائے، مختلف درجات ہیں اس کے، اور آخر میں جب تک نہ مانتا ہو بالکل تو پھر ضرب ضرور سب سے آخر کا کام، پہلا کام نہیں ہے۔ ترغیب بچوں کو دی جائے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ترغیب دینا ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اگر استاذ کے اندر ترغیب دینے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ استاذ کامیاب ترین استاذ ہے۔ اور آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے طلبا کے ساتھ میں شفقت اور محبت۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں جو سب سے زیادہ بنیادی وصف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے آپ کا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ میں بھی بھلائی کا، ہمدردی کا، شفقت کا، مودت کا، محبت کا معاملہ۔ یہ کلید ہے، اخلاق حسنہ کی کلید ہے۔ اس کے بغیر طلبا ہم سے قریب نہیں ہو سکتے، مانوس نہیں ہو سکتے، اور طلبا صحیح معنوں میں ہم سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب معلم کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت بلند اخلاق کا مالک ہو، نہایت بلند کردار کا مالک ہو۔ جب وہ اخلاق اور کردار کا مالک ہوگا تو پھر وہ طلبا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں تربیت بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ اور نمونہ کہا گیا ہے، اس میں اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز کیا؟ خلقہ القرآن فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو، اخلاق معلوم ہو جائیں گے۔ خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ تو قرآن کی جو اصل تعلیم نکل کر سامنے آتی ہے، اس میں بنیادی اور اہم ترین امتیازی وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے اخلاق حسنہ، پاکیزگی، اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ کردار۔ یہ وہ صفات عالیہ ہیں، اعلیٰ صفات ہیں جو ایک استاذ کو اچھا استاذ بناتی ہیں اور ایک استاذ کو کامیاب مدرس بناتی ہیں۔ ان صفات کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشین بن سکتے ہیں، اور طلباء کے درمیان میں ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جس ادارے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس ادارے میں بھی ہم کچھ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 20-25 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ سوالات کرنا چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے تو